Watch the bottom line. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ The bottom line کے ناظرین اکرام السلام علیکم۔ ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں ایک انتہائی دلچسپ قصہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، ایک ایسے درویش کا جس نے اپنی ذہانت اور فراست سے نہ صرف بادشاہ سلامت اور اس کے مصاحبوں میں ایک اعلیٰ مقام حاصل کیا، بلکہ وہی بادشاہ جس نے اس کو ملازمت پر رکھا تھا آخر اس کا گرویدہ ہو کر اس کی بیعت کر لی۔ ناظرین اکرام، قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک بادشاہ کے دربار میں ایک اجنبی نوکری کی طلب کے لیے حاضر ہوا۔ قابلیت پوچھی گئی تو اس نے کہا کہ میں سیاسی ہوں۔ یاد رہے کہ عربی میں سیاسی اس شخص کو کہتے ہیں جو افہام و تفہیم سے مسئلہ حل کرے۔ بادشاہ کے پاس سیاستدانوں کی بھرمار تھی۔ اسے خاص گھوڑوں کے استبل کا انچارج بنایا گیا جو حال ہی میں فوت ہو چکا تھا۔ چند دن بعد بادشاہ سلامت نے اس سے اپنے سب سے مہنگے اور عزیز گھوڑے کے متعلق دریافت کیا۔ اس نے کہا نسلی نہیں ہے۔ بادشاہ کو تعجب ہوا۔ اس نے جنگل سے اس سائز کو بلا کر دریافت۔ اس نے بتایا کہ گھوڑا نسلی ہے لیکن اس کی پیدائش پر اس کی ماں مر گئی تھی۔ یہ ایک گائے کا دودھ پی کر اس کے ساتھ پلا ہے۔ مسئول کو بلایا گیا۔ تم کو کیسے پتا چلا؟ بادشاہ سلامت نے کہا کہ یہ گھوڑا اصیل نہیں ہے۔ اس نے کہا حضور والا، جب یہ گھاس کھاتا ہے تو گایوں کی طرح سر نیچے کر کے کھاتا ہے، جبکہ نسلی گھوڑا گھاس منہ میں لے کر سر اٹھا لیتا ہے۔ بادشاہ سلامت اس کی فراست سے بہت متاثر ہوا۔ مسئول کے گھر اناج، گھی، بھنے ہوئے دمبے، پرندوں کا اعلیٰ گوشت بطور انعام بھجوایا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے ملکہ کے محل میں تعینات کر دیا گیا، یعنی اس کی ترقی ہو گئی۔ چند دنوں بعد بادشاہ سلامت نے مصاحب سے بیگم کے بارے میں رائے مانگی۔ اس نے کہا طور اتوار تو ملکہ جیسے ہیں لیکن شہزادی نہیں ہے۔ بادشاہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ حواس بحال کیے، ساس کو بلوایا، معاملہ اس کے گوش گزار کیا۔ اس نے کہا حقیقت یہ ہے کہ تمہارے باپ نے میرے خاوند سے ہماری بیٹی کی پیدائش پر ہی رشتہ مانگ لیا تھا، لیکن ہماری بیٹی 6 ماہ بعد ہی فوت ہو گئی تھی۔ چنانچہ ہم نے تمہاری بادشاہ سے قریبی تعلقات قائم کرنے کے لیے کسی کی بچی کو اپنی بیٹی بنا لیا۔ بادشاہ نے مصاحب سے دریافت کیا تم کو کیسے علم ہوا؟ اس نے کہا حضور والا، اس کا خادموں کے ساتھ سلوک یہ بتا سکتا تھا کہ یہ شہزادی نہیں ہے، کیونکہ اس کا خادموں کے ساتھ سلوک جاہلوں سے بھی بدتر تھا۔ بادشاہ اس کی فراست سے خاصا متاثر ہوا۔ بہت سا اناج، بھیڑ بکریاں بطور انعام دی، ساتھ ہی اسے ترقی دے کر اپنے دربار میں متعین کر دیا۔ کچھ وقت گزرا، مصاحب کو بلایا، ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ میرے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ مصاحب نے کہا جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ بادشاہ سلامت نے جان کی امان کا وعدہ کیا۔ مصاحب بولا نہ تو تم بادشاہ زادے ہو، نہ تمہارا چلن بادشاہوں والا ہے۔ بادشاہ کو تو غصہ آ گیا، مگر جان کی امان کیونکہ دے چکا تھا اس لیے سیدھا والدہ کے محل میں پہنچا۔ والدہ نے کہا یہ سچ ہے، تم ایک چرواہے کے بیٹے ہو، ہماری اولاد نہیں تھی تو تمہیں لے کر پالا۔ بادشاہ نے مصاحب کو بلایا، پوچھا بتاؤ تجھے کیسے علم ہوا؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت جب کسی کو انعام و کرام دیا کرتے ہیں تو ہیرے موتی جواہرات کی شکل میں دیتے ہیں، لیکن آپ نے بھیڑ بکریاں کھانے پینے کی چیزیں عنایت کی۔ یہ اسلوب بادشاہ زادے کا نہیں ہو سکتا، کسی چرواہے کے بیٹے کا ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں۔ عادات، اخلاق اور طرز عمل خون اور نسل دونوں کی پہچان کرا دیتے ہیں۔ بادشاہ سلامت اسے کافی متاثر ہوا اور اس کے حلقہ بگوش میں آ کر اس کی بیعت کر دی، کیونکہ وہ مصاحب اصل میں ایک درویش تھا جو کسی خاص مقصد کے لیے بادشاہ سلامت کے پاس بطور ملازم کام کے لیے گیا تھا۔
नाज़रीन इकराम, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल द बॉटम लाइन को, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियोस ला सकें। अपने दोस्तों का, गिरदनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत कीजिए। आपका बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।